مسئلہ نمبر 1، منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، منی اگر شہوت سے نہ نکلے بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلے تو غسل کرنا فرض نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ باتیں سیکھ رہے ہیں جو غسل کو فرض یا واجب کر دیتی ہیں۔ تو ناظرین، مسئلہ نمبر 3، اگر اپنے ظرف سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی منی اور شخص نے اپنے اعلیٰ کو زور سے پکڑ لیا، شہوت جدا ہونے پر چھوڑا، تب بھی غسل فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے نکل جاتے ہوں تو غسل کرنا فرض نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ منی اتنی پتلی پڑ گئی ہے کہ پیشاب کے ساتھ نکل جاتی ہے، ویسے نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا غسل کو فرض کر دیتا ہے، یعنی کوئی بندہ سو رہا تھا اور سوتے ہوئے منی نکل گئی، خارج ہو گئی تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، کسی کو خواب ہوا اور منی باہر نہ نکلی تھی کہ آنکھ کھل گئی، اس نے اپنے اعلیٰ کو پکڑ لیا منی نکلنے سے پہلے، پھر اعلیٰ کو چھوڑا، اب منی نکلی، نہانا واجب ہے۔ یعنی جب اپنے ظرف سے جدا ہو گئی، کسی نے اعلیٰ کو پکڑ لیا اٹھنے کے بعد کہ منی خارج نہ ہو باہر، تو جب اس کے بعد جب چھوڑا تو منی نکلی تو غسل کرنا واجب ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ باتیں سیکھ رہے ہیں جن سے جو ہے نہانا انسان کے اوپر، بندے کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، کھڑے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گیا، آنکھ کھلی تو مزی پائی، غسل کرنا واجب ہے۔ رات کو، مسئلہ نمبر 8، رات کو احتلام ہوا، جاگا تو کوئی اثر نہ پایا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد منی نکلی، غسل اب واجب ہوگا اور وہ نماز ہو گئی۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ باتیں سیکھ رہے ہیں جن سے نہانا انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کتنی باتیں نہانے میں ضروری ہوتی ہیں کہ جن سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ بندہ اگر کوئی ناپاک ہو جس پر غسل واجب ہو تو اس کو نہانے میں کتنی باتیں کرنی ضروری ہیں جن سے غسل جو ہے، غسل کے ذریعے سے بندہ، نہانے کے ذریعے سے بندہ پاک ہو جائے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ مسئلہ نمبر 9 اور 10، عورت کو خواب ہوا تو وہ تو جب تک منی فرج خارج سے نہ نکلی غسل واجب نہیں۔ جب تک منی جو ہے اس کے شرمگاہ سے باہر نہ نکلے گی، خارج نہیں ہوگی تو عورت پر غسل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 10، لڑکے کا بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا، اس پر غسل واجب ہے۔ یعنی کہ جو بچہ تھا احتلام کے ذریعے سے وہ بچہ بالغ ہوا تو اب اس پر احتلام ہوتے ہی اس پر نہانا یہ واجب ہوگا۔ بلوغ بولیں یعنی کہ جو جوان ہو، جس کی جوانی احتلام کے ذریعے سے ہو، ظاہر ہو، تو اب اس کو احتلام ہوتے ہی نہانا یہ واجب ہوگا۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 9 میں کہ عورت کو خواب ہوا، یعنی کہ خواب ہوا پھر اسے منی کا اندیشہ ہے کہ منی نکلی ہے، جب تک وہ خارج نہیں ہوگی باہر تب تک اس پر نہانا یہ واجب نہیں ہوگا۔ جیسے ہی منی خارج ہوگی شرمگاہ سے تو نہانا واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 11،
حشفہ یعنی ذکر سر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ مسئلہ نمبر 12، ہم بستری کرنے کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی تو اس سے غسل واجب نہیں، وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی مرد نے عورت سے ہم بستری کی تو اس کے بعد مرد کی جو منی ہے جو اس کے باقی رہ گئی ہے پیٹ میں، جب وہ باہر نکلے گی تو اب اس کے نکلنے کے بعد غسل کرنا عورت پر واجب نہیں ہے۔ جیسے اس نے غسل کر لیا ہے، بعد میں وہ منی نکلی تو اب اس پر غسل کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اس کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر خود کی منی نکلے گی تو غسل واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 13، عورت کا حیض سے فارغ ہونا غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ یعنی عورت کے جو حیض کے ایام ہوتے ہیں، ڈیٹ کے ایام ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ دن ختم ہوں گے، جیسے ہی حیض کے دن ختم ہوں گے تو اس پر نہانا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 14، اسی طرح جب عورت نفاس سے فارغ ہو تو غسل کرنا واجب ہے۔ یعنی بچہ جننے کے بعد عورت کو جو 40 دن خون آتا ہے، اس خون کے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی وہ 40 دن ختم ہوں گے، نفاس کا خون آنا بند ہو جائے گا تو اس عورت پر نہانا نفاس کے بعد یہ واجب ہو جائے گا۔ تو جی ہاں ناظرین، مسئلہ نمبر 15، جس کے اوپر غسل واجب ہو اسے نہانے میں 3 چیزوں کا کرنا ضروری ہے جن کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ 3 باتیں غسل کے اندر، نہانے کے اندر یہ ضروری ہیں کہ اگر کوئی نہانے میں جو جنبی شخص ہے، ناپاک ہے، تو اس پر 3 باتیں غسل میں ضروری ہیں۔ جیسے کہ مسئلہ نمبر 16 میں بتایا ہم نے، نمبر 1 وہ کلی کرنا ہے، نمبر 2 پانی سے ناک صاف کرنا ہے، اور پورے جسم پر پانی بہانا 1 بار فرض ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو غسل کے اندر جس پر غسل واجب ہے، اسے یہ 3 باتیں نہانے میں کرنی ضروری ہیں کہ اگر کوئی ان 3 باتوں کو نہیں کرتا ہے تو پھر وہ بندہ پاک نہیں ہوگا۔ پاک نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھ سکتا، تلاوت قرآن نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا۔ مسئلہ نمبر 17، کلی کس طرح کرنی ہے کہ اس طرح کریں گے کلی کہ زبان کے جڑ، ہونٹوں سے حلق کی جڑ تک، منہ کے ہر پرزے سے دانتوں کے ہر کھڑکی سے پانی بہہ جائے۔ یعنی کلی اس طرح کرنی ہے کہ زبان کی جڑ اور دانتوں کی ہر کھڑکی میں پانی جو ہے وہ بہہ جائے اور منہ کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے۔ مسئلہ نمبر 18، ناک اس طرح صاف کریں کہ بال ایک بھی سوکھا نہ رہے، اور اگر ناک میں رینٹ ہو تو اسے اچھی طرح صاف کر دے۔ تو اس طریقے سے ناک صاف کرنا ہوگا، تبھی جو ہے وہ پاکی حاصل ہوگی۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ ایک بات ہے کہ پورے جسم پر پانی بہانا ہے اس طریقے سے کہ ایک بھی بال جو ہے وہ سوکھا نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔